أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا، لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت موعود تک، پھر جب آ پہنچیں گا ان کا وعدہ، نہ پیچھے سرک سکیں گے گھڑی نہ آگے سرک سکیں گے، اور کرتے ہیں اللہ کے واسطے جس کو اپنا جی نہ چاہے، اور بیان کرتی ہے زبانی ان کی جھوٹ کہ ان کے واسطے خوبی ہے، آپ ثابت ہے کہ ان کے واسطے آگ ہے اور وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ قسم اللہ کی ہم نے رسول بھیجے مختلف فرقوں میں تجھ سے پہلے، پھر اچھے کر کے دکھلائے ان کو شیطان نے ان کے کام، سو وہی رفیق ان کا ہے آج، اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے۔ اور ہم نے اتاری تجھ پر کتاب اسی واسطے کہ کھول کر سنا دے تو ان کو وہ چیز کہ جس میں جھگڑ رہے ہیں، اور سیدھی راہ سمجھانے کو، اور واسطے بخشش ایمان لانے والوں کے۔ اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سنتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو ظالم ہے اللہ چٹکی میں پکڑ سکتے ہیں۔ شرک اور کفر کرنا سب سے بڑا ظلم ہے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے۔ اگر جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ کفر اور شرک، اللہ چاہے تو چٹکی میں پکڑ سکتے ہیں، زیر زمین کوئی بچ نہیں سکتا ہے، بس سمجھ گئے۔ لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اللہ برداشت کرنے والے رب ہے، بات سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ چٹکی میں اس سے نہیں پکڑتے ہیں کہ ایک موقع دیتے ہیں توبہ کرنے کا، سدھرنے کا، سنورنے کا، سنبھلنے کا، کہ شاید آج کفر کر رہا ہے، کفر میں زندگی گزار رہا ہے، پتھروں کو مان رہا ہے، ستاروں سیاروں کو خدا تسلیم کر رہا ہے، پانی کی موجوں کو مان رہا ہے، درخت کے پتوں کو، درخت کے جڑوں کو خدا تسلیم کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کوئی توبہ کر کر سچا پکا مسلمان بن سکے اور اہل ایمان میں اس کا شمار ہو سکے، اس واسطے اللہ مہلت دیتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا جو کفر و شرک کر رہے ہیں، ظلم زیادتی کر رہے ہیں، ہاں اللہ کی پکڑ ان پر آج نہیں کل آ کے رہیں گی۔ دیکھو اس زمین پر صرف آج ہی کے نافرمان نہیں ہیں،
اس زمین پر اور آسمان کے نیچے اس سے پہلے بھی نافرمان گزرے ہیں، بات سمجھ گئے، لیکن اب ان کی تاریخ قرآن کریم کی روشنی کے اندر پڑھیے، حدیث رسول کی روشنی کے اندر پڑھیے، ایک دم اللہ نے کسی کو نہیں پکڑا ہے، قوم عاد کو ایک دم نہیں پکڑا ہے، قوم نوح کو ایک دم بولو نا نہیں پکڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک یہ ان کی تبلیغ کی محنت تھی، عمر اس کے علاوہ تھی نبوت ملنے کی پہلے کی، تو اتنا عرصہ لوگوں کو کلمہ پڑھ کر سنایا، لوگ نہیں مانے، تو 950 سال کے بعد اللہ نے پکڑنے کے فیصلے فرمایا۔ ایک دم اللہ کبھی کسی کو بولو، حضور پاک علیہ السلام کو مکہ المکرمہ کے سرزمین پر زیادہ پریشان کرنے والا ابو جہل تھا، ایک دم نہیں پکڑا۔ بدر کے اندر ابو جہل کو اللہ نے پکڑا ہے تقریباً 15 سال کے بعد، بات سمجھ گئے۔ ایک دم دیکھو کتنا بھی بڑا ظالم ہو، فرعون کو ایک دم اللہ نے بولو نہیں پکڑا، اس کو سنورنے کا موقع دیا، قارون کو ایک دم نہیں پکڑا، شداد کو ایک دم نہیں پکڑا۔ آج کے قارون کو اور آج کے شداد کو ایک دم اللہ نہیں پکڑتے، پکڑیں گے ضرور، اور ایسا پکڑیں گے کہ پوری دنیا کے واسطے عبرت بن جائیں گے، بات سمجھ گئے۔ دیکھو ہم سوچتے ہیں فلاں کتنا جو ہے بکواس کرتا ہے، فلاں کتنا بولتا ہے، یقیناً جتنا غصہ ہم کو آتا ہے اس سے زیادہ غصہ اللہ رب العالمین کو آتا ہوگا، کیونکہ انہوں نے کائنات کو بنایا ہے۔ بھائی ایک انسان، ایک بیوی، اگر کوئی انسان دوسری بیوی کر لے، ایک شوکن اپنے شوکن کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، تو وہ رب جس نے پوری کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا، ان کی توحید کے اندر، ان کی خدائی کے اندر اگر کوئی کسی کو مانتا ہے تو یقیناً ان کو بہت غصہ آتا ہوگا۔ ارے بھائی انہوں نے تو پیدا کیا ہم سب کو، مسلمان ہو کہ کافر ہو، سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، بات سمجھ گئے۔ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب کو ماں کے پیٹ میں روزی اللہ نے ہی دی ہے۔ اتنا وجود دینے کے بعد اگر پھر بھی انسان اللہ کا نافرمان بنے، کفر اور شرک کرے، اور رب کو کتنا غصہ آتا ہوگا، پھر بھی اللہ برداشت کرتے، شاید کہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے اور توبہ کر لے۔ تو بزرگان دین اگر اللہ فوراً پکڑنے والے ہوتے نا، آج آپ کو دنیا کے اندر کوئی نافرمان نظر نہیں آتا۔ اور دیکھو مشرکین مکہ جو ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، ایک جھوٹ بات کرتے تھے۔ میں نے کل کی تفسیر میں بتلایا تھا اس سے پہلے کہ وہ بیٹی کو مانتے نہیں تھے، مکہ کے مشرکین بیٹی کو پیدا ہونا عیب سمجھتے تھے، بیٹی پیدا ہو گئی عیب، کیا سمجھتے تھے؟ عیب ہے۔ اب جب وہ بیٹی کو عیب سمجھتے تھے تو پھر مکہ کے مشرکین کیا کہتے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس کو وہ خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ بس سمجھ گئے۔ حالانکہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا بیٹا بولو کوئی بھی نہیں، اللہ کی بیٹیاں کوئی بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے، عزیر نبی اور پیغمبر ہے، بیٹا نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ بس سمجھ گئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب کھل جائے گا، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، قیامت میں سب کھل جائے گا۔ آج مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، پتھروں کو مان کر ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، سورگ میں جائیں گے۔ یہ سب بھدی سوچ ہے۔ بولو کیسے سوچ ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بھائی جو پتھر اپنی مکھی اڑا نہیں سکتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں کو توڑا تھا دیوی اور دیوتاؤں کو،
تو بڑے جو ہیں دیووں کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی، جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ سب کہہ رہے بھئی کون توڑا، کس کی ناک کٹی ہوئی، کس کے ہاتھ کٹے ہوئے، کس کے پیر کٹے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو تمہارا بڑا خدا اس سے پوچھو کون توڑا ہے۔ تو سب نے کہا تھا پتھر بول نہیں سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو چیز بول نہیں سکتی وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو قوم کو سمجھ میں آ گئی تھی اس وقت میں، لیکن ان کے اپنے پجاریوں نے کسی طریقے سے بات کو دوسرے طرف پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ جو ہیں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ کفر پر جمے رہتے ہیں۔ بھئی حضور پاک علیہ السلام کا مشن ہی یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں پہلا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے۔ یہ آپ کا زندگی کا مشن تھا، زندگی کا مقصد تھا۔ نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ مختصر قلیل عرصے کے اندر آپ کسی بھی لمحہ سکون سے نہیں بیٹھے ہیں۔ امت کی فکر، امت کا غم کہ میری امت کس طریقے سے کلمے پر آ جائے، میری امت کس طریقے سے کلمہ پڑھ لے اور خدا کو تسلیم کر لے اور خدا کو سجدہ کرے، رب کو رب مانے، رکوع اللہ کے واسطے کرے، قیام خدا کے واسطے کرے، مجھے نبی اور رسول تسلیم کریں۔ لیکن مکہ کے لوگوں نے، اکثریت میں لوگوں نے آپ کو جو ہے تو آپ کی بات کو نہیں مانا۔ شروع کے اندر حضرات صحابہ اکرام مسلمان بہت کم تھے، تب تو ہجرت کرنا پڑی مکہ سے۔ بھئی ہجرت کیوں کرنا پڑی؟ تعداد مسلمان کم تھے، بات سمجھ گئے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دی، لیکن لوگ بات کو نہیں مانتے۔ تو آپ بہت غم زدہ ہوتے، پریشان ہوتے، چنتا آپ کی بڑھ جاتی، فکریں بڑھ جاتی، سوچ اور خیالات کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے محبوب غم مت کیجئے، چنتا مت کیجئے، فکر مت کیجئے، آپ کا کام پہنچانا ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے اور آخرت میں ہم آپ سے کچھ پوچھنے والے نہیں ہیں۔ دیکھو سب انسان اللہ کے سامنے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی ہم تم سے غافل نہیں ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ اور حضور پاک علیہ السلام کی محنت کو اور آپ کی فکروں کو اور آپ کی چنتاؤں کو اللہ نے دیکھا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضور غم میں پریشان ہوتے تھے، یہ امت مانتی کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا میرے محبوب چنتا مت کیجئے، فکر مت کیجئے۔ جیسے یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی اپنی نبی کی بات کو نہیں مانا ہے، اور ان کے برے اعمال کو شیطان نے مزین بنا کر پیش کیا ہے۔ دیکھو انسان کے بعض وقت میں برے اعمال کو شیطان کیا کرتا ہے؟ بولو مزین بنا کر پیش کرتا ہے، اور بعض وقت میں انسان کے نیک اعمال کو بھی مزین بنا کر پیش کرتا ہے کہ آپ جیسا نمازی کوئی نہیں۔ سمجھ گئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز جنگل میں، تو شیطان نے آواز لگائی عبد القادر تجھ پر نماز اللہ نے معاف کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ تو فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان ہے، تو خدا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ جب نبی پر نماز معاف نہیں تو مجھ پہ نماز کہاں سے معاف ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ گئے؟ تو شیطان نے جو ہے مشرکین کے برے اعمال کو مزین بنا کر، بولو کیسے مزین بنا؟ دیکھو آج وہ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی لوگ کنواں کھدواتے ہیں، وہاں سے پتھر نکلتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں پتھر نکلتے ہیں، لوگ بڑے بڑے چٹان کو توڑتے پتھر نکلتے، انہی پتھر کو کوئی عام انسان جو ہے تراشتا ہے ہتھوڑی چھنی سے، ہے نا، پھر دکان کا پینڑ لا کر اس کو پینڑ مارتے ہیں، پھر اسی کو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود تسلیم کرتے ہیں، لیکن بولتے ہیں نا جس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے
مہر جباریت لگا دیتے ہیں، مہر مار دیتے ہیں کہ حق بات بولو بولو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ چکنا گھڑا بن جاتا ہے، کتنا پانی ڈالو اس میں پانی تھمنے والا نہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ تو پہلے بھی لوگوں ایسے تھے کہ ان کے برے اعمال کو شیطان نے جو ہے ان کے سامنے کیا کرا بولو مزین بنا کر پیش کیا، اور اپنے برے اعمال کو وہ صحیح سمجھنے لگے۔ آج بھی اکثریت ایسی ہے دنیا میں انسانوں کی جو اپنے برے اعمال کو بولو صحیح سمجھ رہے ہیں، برے اعمال کو بات سمجھ گئے۔ تو بزرگان دین اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے فرمائیں، شیطان اور اس کی شیطانیت سے ہم اور پورے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائیں۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے آج بھی ان کا رفیق ہے، کس کا بولو مشرکین کا، اس سے پہلے بھی ان کا رفیق تھا، اور ہمارا آج بھی دوست اللہ رب العالمین ہے، پہلے بھی تھے آج بھی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ بولو کس کا ہے؟ ہاں، ہمیں فخر اور شکر ہے کہ اللہ ہمارے رب ہے، یہ تو ہماری سعادت مندی ہے، یہ ہماری خیر بختی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حضور پاک علیہ السلام کو امتی اور آپ کو غلام بنایا۔ تو بزرگان دین دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ان کا آج بھی دوست اور کل بھی تھا، جو ان کو بہکاتا ہے اور سکھاتا ہے اور پھسلاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن ان کے واسطے دردناک سزا ہوگی، کافرین کے واسطے، مشرکین کے واسطے ایسی سزا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سورہ نبا میں اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ کچے کھا جائیں گے افسوس کے اندر۔ یہ ہاتھ کیا کریں گے بولو؟ کچے کھائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، کاش ہم مسلمان ہوتے، آج ہم بھی جنت میں جاتے۔ بات سمجھ گئے؟ مسلمانوں کو تو فخر اور شکر کہ دنیا جیسے ویسے گزر جائیں گی، لیکن آخرت کے اندر سرخروئی والی زندگی ملے گی، کامیابی والی زندگی ملے گی، اور ایسی زندگی ملے گی بزرگان دین کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، ہماری خیالات سے بڑھ کے اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب یہ جو کافرین ہیں ان کی سزا طے ہے، آپ غم مت کیجیے گا۔ اور ہم نے جو قرآن کریم آپ پر نازل کیا ہے، تو قرآن کریم اس نے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو معلوم چلے توحید کیا ہے، احکام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور شراب کیا ہے، اور زنا کیا ہے، یہ سارے چیزیں لوگوں کو معلوم پڑنا چاہیے۔ بھی آج ہم کو معلوم ہے حرام کیا چیز ہے، آج ہم جانتے ہیں شراب حرام ہے، ہم جانتے ہیں جوا حرام ہے، ہم جانتے ہیں کہ کون سا گوشت حلال ہے کون سا حرام ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ یہ ہم کو قرآن نے بتلایا، یہ ہم کو حدیث رسول نے بتلائی، حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اللہ کی قسم جو دیندار مسلمان ہوگا وہ شراب کو ہاتھ تو نہیں لگائے گا، پانی پئیں گا، شراب کو ہاتھ کیوں نہیں لگائے گا؟ اسے پتہ ہے قرآن میں شراب کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ شراب میں لذت نشہ آتا ہے، جی سنا ہے پڑھا ہے، بات سمجھ گئے، لیکن مسلمان اس کو کیوں نہیں پیتا؟ وہ جانتا ہے میرے اللہ نے قرآن کریم میں شراب کو حرام قرار دیا ہے، بات سمجھ گئے۔ تو بزرگان دین کیا چیز حرام اور کیا چیز حلال، اور توحید اور احکام اور قیامت اور آخرت، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر ہیں۔ اللہ فرماتے میرے محبوب آپ چنتا مت کیجئے، لوگ اختلاف کر سکتے تھے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، قیامت آئیں گی نہیں آئیں گی، یہ لوگوں میں اختلاف ہو سکتا تھا، اس واسطے اللہ نے قرآن کریم کو ہدایت نامہ بنا کر نازل کیا، اختلاف مت کرو، قیامت کب آئیں گی اللہ نے بتلا دیا ہے، بات سمجھ گئے؟ قیامت میں کیا ہوگا وہ بھی اللہ نے بتلا دیا ہے۔
حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں قرآن پاک میں اللہ نے بتلا دیے۔ آپ کوئی اختلاف بولو نہیں کر سکتا ہے۔ آپ 50% مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ شراب حلال ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ قرآن نے حرام قرار دیا، اختلاف کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے قرآن کریم ہدایت خاصہ اور اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ کیا کیا؟ دیکھو، آسمان سے پانی برسیں گا تو مریل زمین کیا ہوں گی؟ زندہ ہو جائیں گی۔ اگر آسمان سے پانی نہیں ہوگا، کنویں مریں گے مطلب سوکھے پڑ جائیں گے، زمین جو ہے مریل بن جائیں گی۔ آج بھی ہمارے مراٹھواڑے کے علاقے کے اندر اتنی زیادہ بارش کچھ ضلعوں میں نہیں ہے، جس سے کسان آج پریشان ہے۔ کھیتیاں لگا دیے ہیں، جھاڑ پودے آ چکے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوکھ رہے ہیں۔ وہ سوکھتے ہیں تو کسان بھی سوکھ جاتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہوتی ہے۔ تو بزرگان دین آج بھی کچھ ضلع ایسے جہاں پر پانی کی کمی ہے، اور جو چیزیں کسان لگایا ہے اپنے کھیت میں اناج کی، ان کے پتے سوکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی برسا کر کھیتی کو، زمین کو نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تم اس کو دیکھ کر بھی جان سکتے ہو کہ پانی برسانے والا کوئی رب ہے۔ بھئی آسمان سے پانی گرتا ہے، وہاں تھوڑی بٹن لگا ہوا ہے کہ مشین لگی ہوئی، بس ہمیں نظر آتا ہے قطرات آسمان سے گر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نظام کون سنبھالتا ہے؟ یہ اتنا بڑا نظام پورے کائنات کا اکیلا رب اللہ وحدہ لا شریک اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، صرف اللہ سنبھالتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو اتنی بڑی دلیل ہے پانی کا گرنا، آسمان سے بارش کا نا، اس کو دیکھ کر بھی انسان غور و فکر کے بعد کہہ سکتا ہے کہ یہ پانی برسانے والا میرے رب کی ذات ہے۔ بات سمجھ گئے؟ پانی برستا ہے تو مریل زمین زندہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کی رحمت اہل ایمان کے دلوں پر برستی ہے تو مردہ دل بھی زندہ بن جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہمارے مشائخ کہتے ہیں پانی کو دیکھ کر دعا کرو، اے اللہ پانی برس رہا ہے تو دیواروں کی گندگی ختم ہو رہی ہے، ایسی آپ کی رحمت کو برسا دیجئے تاکہ میرے دل کی گندگی ختم ہو جائے۔ یہ ملتی جلتی دعائیں ہیں، اور علماء لکھتے ہیں ملتی جلتی دعائیں اللہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ ہر حدیث میں آتا ہے پانی برستا ہے، دعائیں کرو اللہ تمہاری دعا قبول کریں۔ کیوں؟ پانی اللہ کی رحمت ہے۔ کیا ہے ہاں، جو پانی برستا ہے نا تو اللہ کی رحمت، اس وقت دعا کرو، حدیث میں آتا ہے تمہاری دعا اللہ قبول کریں گا۔ تو محترم بزرگان دین، تفسیر کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم لاکھ احسان کروڑوں بہار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اہل ایمان میں بنایا اور پیدا کیا، اور ہمارے ماں باپ کو خاندانی مسلمان بنایا۔ یہ ان کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر اور کرم ہے، جتنا بھی ہم ادا کریں کم ہے۔ اس واسطے علماء لکھتے ہیں کبھی کبھار 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھ لیا کرو، یا اللہ آپ نے ہم کو مسلمان بنایا اور آپ کے محبوب کا غلام بنایا، اس پر 2 رکعت شکرانہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔